مجلس کا اہتمام کرتے ہیں اور جنت کو خود بلا لیا کرتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، واحد ہماری قوم ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات گرامی، ارشاد ہو رہا ہے کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ چراغ کس شے کا نام ہے، چراغ کسے کہتے ہیں، اسی سلسلے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ چراغ کہتے ہیں ایک ایسی شے کو کہ اگر اندھیرے میں روشن کر دیا جائے تو اجالا ہو جائے۔ چراغ کہتے ہیں ایک ایسی شے کو کہ اگر جہاں پر روشن کر دیں تو اجالا آ جائے، اجالا آ جائے تو اجالے کے چاہنے والے آ جائیں۔ کل کی مجلس سے اپنی باتوں کو جوڑ کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ چراغ کی صفت حسین سے، چراغ کی تعبیر مولا حسین سے کیوں کر رہے ہیں پیغمبر اکرم؟ عجب نہیں پیغمبر کہیں یا نبی اللہ، آپ کہہ سکتے تھے کہ حسین ہادی ہیں، حسین ہادی ہیں، یا یہ کہہ دیتے کہ حسین ہدایت ہیں، بات کافی تھی۔ یا نبی اللہ، یہ حسین کو ہدایت کا چراغ کیوں کہا؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، موسم کیسا ہے آپ جان رہے ہیں۔ ابھی جلوس بھی نکلیں گے، مجلسیں بھی دن میں ہوں گی، رات میں بھی گرمی ہے، رات میں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ حالات کو مد نظر رکھیے گا، اور شدید گرمی میں ماتم حسین، ذکر حسین، توجہ چاہ رہا ہوں، اس بات کو مد نظر رکھیے گا۔ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے حسین کو چراغ کیوں کہا؟ کہ سنو، چراغ کی خود کچھ خاصیت ہے۔ وہ خاصیت کیا ہے؟ کہا کہ چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ خود تو جلتا ہی ہے، خود تو روشنی دیتا ہی ہے، لیکن چراغ کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے جتنے چراغ چاہے اتنے چراغ روشن کر سکتا ہے۔ چاہ رہا ہوں جتنے چراغ چاہے۔ تھوڑی سی بات پہنچنے میں کسر رہ گئی، میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، میرے مولا سمجھے نہیں؟ کہ سنو، آج کل انسان یہ تعجب کرتا ہے کہ آخر مجلس حسین کہہ کے جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی کیسے ثواب، اور جو مجلس کر رہے ہیں ان کو بھی کیسے ثواب؟ یہ ایک ثواب ہے، یا تو یہ لے لے اور یا تو وہ لے لے۔ اگر وہ لے لیا تو انہیں کیا ملا، اگر انہوں نے لے لیا تو اسے کیا ملا؟ ایک ثواب دونوں کو کیسے ملا؟ ہم نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، کبھی چراغ سے چراغ جلانا، ہائے توجہ کریں، کبھی چراغ سے چراغ جلانا دوسرا روشن بھی ہو جائے گا، پہلے کی لو کم بھی نہ ہو پائے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دوسرا جل بھی جائے گا، پہلے کی لو کم بھی نہیں ہو پائے گی، تیسرا جل جائے گا۔ اس لیے چراغ کی صفت ہے کہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے، اور اپنے آپ سے جتنے چراغ چاہے جلا سکتا ہے۔ اس لیے حسین کو رسول نے چراغ کہہ کے تعبیر کیا، مطلب یہ تھا کہ دیکھنا میرا حسین اپنی لو سے ایسے 72 روشن کرے گا کہ پورا زمانہ مل کے اسے بجھا نہ پائے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ زمانہ مل کے اسے بجھا نہ پائے، اسے بجھا نہ پائے گا۔ یہ چراغ کی صفت ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل۔ یہ کوالٹی ہے چراغ کی، یہ صفت ہے چراغ کی عزیزان گرامی، کہ جب چراغ جلتا ہے۔ اچھا، میں چراغ اگر کر رہا ہوں تو کوئی چراغ اس عارضی چراغ سے حسین کے چراغ ہونے کو نہ ملا لے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی آمادگی کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے سن رہے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی چراغ اور حسین کے چراغ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟
کہ دنیاوی چراغ جب جلتے ہیں تو سامنے کی چیزیں روشن ہوتی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. دنیاوی چراغ جب جلتے ہیں تو گلیاں روشن ہوتی ہیں. دنیاوی چراغ جب جلتے ہیں تو محلے روشن ہوتے ہیں. دنیاوی چراغ جب جلتے ہیں تو گھر روشن ہوتے ہیں. دنیاوی چراغ جب جلتے ہیں تو علاقے روشن ہوتے ہیں. حسینی چراغ جب جلتا ہے تو کردار روشن ہوتا ہے. حسینی چراغ جب جلتا ہے تو عبادتیں روشن ہوتی ہیں. حسینی چراغ کی صفت ہی الگ ہے. حسینی چراغ کا معاملہ ہی الگ ہے عزیزان گرامی. اسے کہتے ہیں چراغ حسین, اسے کہتے ہیں چراغ ہدایت. اور عزیزان, میں نے موسم کا ذکر کیا, بڑی عجیب و غریب بات پیغمبر نے کہی ہے, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. قسم خدا کی, ہو سکتا ہے پیغمبر یہ سمجھانا چاہ رہے ہوں. بہت سارے لوگ ہمارے بزرگان ہیں, ان سے پوچھئے کبھی گرمی کے زمانے میں بھی محرم پڑا ہوگا, پھر کبھی ایسی سردی میں محرم پڑا ہوگا, پھر گرمی میں محرم پڑ رہا ہے. ہر موسم میں محرم ہے. کبھی برسات میں بھی محرم ہے, کبھی گرمی میں بھی محرم ہے, کبھی جو ہے سردی میں بھی محرم ہے. جب سردی سے لوگ تھک کے بستر میں چلے گئے مجلسیں تب بھی ہوتی رہیں. جب گرمی سے لوگ تھک کے سائے میں چلے گئے مجلس حسین تب بھی ہوتی رہی. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, سنیے گا. جب بارش سے گھبرا کے لوگ گھروں میں چلے گئے تب بھی ماتم حسین ہوتا رہا. یا نبی اللہ, کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ تم حدیث سمجھے ہی نہیں. میں نے حسین کو چراغ سے اور کشتی سے تعبیر اس لیے کی کیونکہ چراغ کا کام آگ سے ہے اور کشتی کا کام پانی سے ہے. مطلب یہ ہوا کہ گرمیوں میں بھی ذکر حسین ہوگا, سردیوں میں بھی ذکر حسین ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں, ٹھنڈک میں بھی ذکر حسین. سمجھے کوئی, آگ اور پانی دونوں سے جوڑ دیا. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ ہے چراغ حسین, یہ ہے فضیلت امام حسین علیہ السلام. عزیزان گرامی, چراغ حسین جب جلتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے اور دور دور سے آ کے لوگ روشنی لینے لگتے ہیں. یہ ہے حسین کے چراغ ہونے کی دلیل. اب ایک مثال اور عرض کروں عزیزان گرامی. چراغ کی ایک صفت ہوتی ہے کہ جلا دو, روشن کر دو, روشنی دینے لگے گا. لیکن کب تک روشنی دے گا؟ کب تک؟ جیسے ہی چراغ بجھاؤ گے اندھیرا ہو جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب اندھیرا ہو گیا تو دکھنا مشکل ہے. چراغ روشن ہے تو کام کا ہے, چراغ بجھ گیا تو اندھیرا, مشکل, پریشانیاں, دقت. توجہ چاہ رہا ہوں, یہی ہے نا. چراغ جل رہا ہے تو سارے کام آسان, چراغ بجھ گیا تو مشکل بڑھ گئی. آپ کے ذہنوں کو لے کر جا رہا ہوں عزیزان گرامی, میں عارضی چراغ کی بات کر رہا ہوں. چراغ جل رہا ہے تو کام آسان ہوا, چراغ بجھ گیا تو مشکلیں بڑھ گئی. چراغ جل رہا ہے تو کام آسان ہے, چراغ بجھ گیا تو مشکلیں بڑھ گئی. یہ تو ہوئے عارضی چراغ جو جب تک جلتے ہیں تب تک روشنی دیتے ہیں. لیکن حسین وہ ہے کہ اگر شب عاشور چراغ بجھا بھی دے تو اسلام کی قسمت میں اجالا ہو جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو چراغ جب تک جلتا ہے تب تک فائدہ دیتا ہے, جہاں بجھا فائدہ دینا بند. لیکن حسین اگر چراغ بجھا دیتے ہیں نا تو اسلام کی قسمت میں اجالا ہو جاتا ہے.
نماز کی قسمت میں اجالا ہو جاتا ہے، روزے کی قسمت میں اجالا ہو جاتا ہے۔ چراغ بجھایا حسین نے، روشنی ہوئی نماز کی قسمت میں۔ چراغ بجھایا حسین نے، روشنی ہوئی روزے کی قسمت میں۔ چراغ بجھایا حسین نے، روشنی ہوئی حج کی قسمت میں۔ چراغ بجھایا حسین نے، روشنی ہوئی زکوٰۃ کی قسمت میں۔ چراغ بجھایا حسین نے، روشنی ہوئی قرآن کی قسمت میں۔ چراغ بجھایا حسین نے، روشنی ہوئی دین کی قسمت میں۔ چراغ بجھایا حسین نے، روشنی ہوئی شریعت کی قسمت میں۔ تو اب لوگوں کو حسین کا مرتبہ سمجھنا چاہیے کہ جو چراغ بجھا کے دین روشن کر سکتا ہے، وہ چراغ جلا کے کیا کارنامہ کرے گا؟ کیا کارنامہ کرے گا؟ جو چراغ بجھا کے دین کے قسمت میں اجالا کر دے، وہ چراغ جلا کے کیا کام کرے گا؟ قسم خدا کی، یہ ہے عظمت حسین۔ ایک صلوات عرض کریں پر محمد وآلہ۔ حسین کو کون سمجھے گا عزیزان گرامی؟ روشنی پھیلتی گئی، سنیے، پھیلتی گئی، اور عزیزان گرامی ایسی پھیلی کہ حر کے مقدر کو اندھیرے سے اٹھا کے اجالے میں لے کے آ گئی۔ اب ایک بات سنیے گا، یہیں سے بڑی عجیب و غریب ہو سکتی ہے اگر میری بات نہ پہنچی تو۔ حر کوئی معمولی انسان نہیں تھا کہ مثلا یزید کی طرف ایک معمولی سی پوسٹ پہ تھا، اس نے ارادہ کیا چلا آیا۔ یزید کی طرف بڑی پوسٹ پہ تھا حر۔ جس وقت حر نے یہ فیصلہ لیا ہوگا کہ چلو حسین کی طرف چلتے ہیں، کیا حر کو سمجھانے والے لوگ نہ آئے ہوں گے؟ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر کھانا پانی ہے، ادھر بھوک پیاس ہے، ادھر جو ہے آرام و آسائش ہے، ادھر جو ہے دقتیں ہیں، ادھر جو ہے دنیا ہے، ادھر موت ہے، ادھر زندگی ہے، ادھر کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا؟ قسم خدا کی لطف لیجئے گا، حر کو بہت لوگوں نے روکا، حر کو بہت لوگوں نے روکا، لیکن قسم خدا کی فیصلہ لینا تو کوئی حر سے سیکھے۔ توجہ چاہ رہا، فیصلہ لینا تو کوئی حر سے سیکھے۔ آج عزیزان گرامی ہم کہیں نہ کہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر دکان بند کر کے ہم حسین کو پرسہ دینے کے لیے گاؤں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میں عقیدت کی بات کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ اگر یہ چھوڑ کے چلے گئے، لمبی چھٹی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ 5 دن کے بجائے 10 دن کی چھٹی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہم پریشان رہتے ہیں نا۔ قسم خدا کی پریشان نہ ہوا کریے، حر سے سیکھیے۔ ہم 10 دن دکان چھوڑ کے آنے میں اور نوکری چھوڑ کے آنے میں گھبرائے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ارے حر سے سیکھیے، اس نے دولت کو لات ماری، شہرت کو لات ماری، عزت کو لات ماری، حسین کے طرف آ گیا۔ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ زندہ باد۔ عزیزان گرامی، حر کا فیصلہ اس کی قسمت بدل رہا ہے۔ جائیے کربلا، اور جو لوگ گئے ہیں سب نے دیکھا ہے، ڈھونڈیے کہ کہیں شمر کا روضہ دکھ جائے، کہیں لعنت اللہ علیہ کا روضہ دکھ جائے، کہیں یزید کا روضہ دکھ جائے، کہیں جو ہے خولی کا گھر دکھ جائے، کہیں جو ہے ان ملعونوں کے نام کا کوئی ایک جگہ دکھ جائے، نہیں دکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فیصلہ نہیں لیا حسین کے معاملے میں، انہیں دنیا کی پڑی رہی۔ لیکن حر نے کیا کہا؟ حر نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ ادھر پیاس ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، حر کہہ رہا ہے تم کہہ رہے ہو کہ ادھر پیاس ہے، بھوک ہے، بھوک مری ہے، موت ہے، زندگی سے دوری ہے، پستی ہے، کمزوری ہے، دقتیں ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا، میں فاطمہ کا شیدائی ہوں، میں نے تو وہ دیکھا، اگر ادھر رہوں گا تو صرف زندگی بھر پانی پیوں گا، اگر ادھر چلا جاؤں گا قیامت تک کوثر سے سیراب ہوؤں گا، اگر ادھر رہوں گا تو زندگی بھر کھانا کھاؤں گا، ادھر جاؤں گا تو قیامت تک من و سلوہ ہوگا،
اگر ادھر رہوں گا تو حر لعنت اللہ رہوں گا، ادھر جاؤں گا حر علیہ السلام ہو جاؤں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حر کا فیصلہ، جزاک اللہ، حر کا فیصلہ، جو فیصلہ حر نے لے لیا پھر نہیں روکا اپنے آپ کو، اور قسم خدا کی کیا بہترین فیصلہ لیا، اتنے کم وقت میں اپنے آپ کو بالکل آمادہ کر دیا حر نے، تیار کر دیا حر نے۔ کیوں جانتے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ چراغ حسین جو ہے نا، اس کے روشنی کی ایک صفت ہے، اس کے روشنی کی ایک صفت ہے، عارضی چراغ دیکھو، عارضی چراغ جلا دو گے نا تو خوش نصب کو بھی دکھے گا اور بد نصب کو بھی دکھے گا، لیکن جو چراغ حسینیت ہے نا، اس کی روشنی بد نصب کو دکھا نہیں کرتی، فقط خوش نصب کو دکھا کرتی ہے۔ میں جو ہے ایک واقعہ پر تو ایک صلوات عرض کرے پر محمد وآل محمد۔ علامہ شیخ قضائی، ان کا پورا نام معظم قضائی، سنیے گا، مجلس پڑھ رہے تھے، جس طرح سے میں نے گفتگو کی ہیں خوش نصب اور بد نصب کی، ایسے ہی خوش نصب اور بد نصب کی گفتگو انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا حوالہ میں پہلے دیتا ہوں، شیخ قضائی کا واقعہ ہے جو سخنران ہوا کرتے تھے، مجلس وغیرہ خطاب کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پڑھتے پڑھتے کہا بغض علی اور بغض حسین دنیا میں کوئی نہیں رکھ سکتا سوائے اس کے کہ جو بد نصب ہو۔ سنیے گا عزیزان گرامی، محبت علی، محبت حسین دنیا میں کوئی نہیں رکھ سکتا سوائے اس کے کہ جو خوش نصب ہو۔ یہ دو جملہ کہا۔ اب سنیے گا، بڑا عجیب و غریب معرکہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے کہا، شیخ معظم قضائی نے کہا، یہ جملہ پڑھا، فوراً ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ اور یہ جو میں بات پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، معظم قضائی کا جو واقعہ پڑھ رہا ہوں، اس وقت ایران کے بہت بڑے سخنران ہیں، یعنی مجلس کو خطاب کرتے ہیں، ان کا نام ہے سید علوی۔ ان کی زبانی میں نے یہ جو ہے بات آپ تک پہنچانے کی جسارت کی ہے، سنیے گا۔ سید علوی بیان کرتے ہیں کہ شیخ معظم قضائی نے جب یہ بات پڑھی، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا قبلہ حوالہ دیجئے، آپ کہاں سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ بد نصب علی کی محبت اور حسین کی محبت نہیں رکھ سکتا، حوالہ دیجئے۔ شیخ معظم قضائی نے حوالہ دیا، اس نے کہا میں اس حوالے کو نہیں مانتا، کوئی دلیل، محکم دلیل دیجئے۔ انہوں نے کئی حوالے دیے، مجلس کا ماحول بالکل عجیب و غریب ہو گیا۔ اچھا، سب اس سے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ چلو تم نہیں مان رہے ہو ان کے دلیلوں کو تو نہ مانو، مجلس کے بعد بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لینا۔ کہنے لگا مجلس کے بعد بات کچھ نہیں، ابھی اسی وقت، توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی اسی وقت دلیل دو کہ علی و حسین کو سے محبت نہ کرنے والا بد نصب ہوتا ہے۔ ماحول خراب، کا بعد میں بھی کچھ نہیں، ابھی اسی وقت۔ ایک مرتبہ شیخ قضائی جب بہت دلیلیں دے چکے، وہ نہیں مانا، ماحول عجیب و غریب، ایسے ہی جیسے سناٹا چھایا ہوا ہے نا، ایسے ہی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اتنے میں اعتراض کرنے والے شخص کا باپ کھڑا ہوا، سنیے گا، باپ کھڑا ہوا۔ یہی انداز تھا سید علوی کا، جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا شیخ قضائی کا واقعہ۔ اس اعتراض کرنے والے کا باپ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتا ہے او بد نصب بیٹھ جا۔ ہائے توجہ، ہائے توجہ کریں، ہائے توجہ کریں عزیزان، او بد نصب بیٹھ جا۔ دیکھا باپ مجھے بد نصب کہہ رہا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ بار بار یہ کہہ جا رہا تھا کہ میں نہیں مانتا علی کو، میں نہیں مانتا حسین کو، دلیل دو، دلیل دو، قرآن سے دو۔ باپ کھڑا ہوا، جب باپ کھڑا ہوا بیٹے نے دیکھا، رے یہ کیا ہوا، باپ مجھے بد نصب کہہ رہا ہے۔ باپ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا
کہ آپ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، سنیے قسم خدا کی۔ اس نے شخص نے کھڑے ہو کے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے جس کو آپ سب میرا بیٹا سمجھتے آئے اور جسے میں اپنا بیٹا کہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا پھر یہ کیسے آپ کے گھر میں پلا بڑھا؟ کہ میں ایک روز نماز پڑھ کے واپس ہو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ مسجد کافی جو ہے گندی دکھ رہی ہے، میں نے جھاڑو لگایا، کوڑے کو سمیٹا، اور جب پھینکنے کے لیے گیا تو جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے وہاں سے کسی کے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا اور سب سے جو ہے دریافت کیا۔ جب کسی نے اپنے بچے کو نہ کہا کہ یہ میرا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو ایک بچے کو جلا دیتا ہوں، ایک بچے کو بڑا کر دیتا ہوں۔ خدا کی قدرت ہے، مجھے ملا ہے، میں نے اس کو پال لیا، کھلایا پلایا بڑا کیا۔ لیکن ایک سوال جو تھا وہ میرے ذہن کو بار بار جھنجھوڑتا تھا کہ میں اسے پال تو رہا ہوں، پتہ نہیں یہ جائز اولاد ہے یا ناجائز اولاد ہے، جائز اولاد ہے یا ناجائز اولاد ہے۔ میں آج تک یہ پتہ نہ کر پایا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن آج اس کے اعتراض نے بتایا کہ یہ ناجائز ہے۔ زندہ باد یا علی۔ اب قسم خدا کی شیخ معظم قضائی کو موقع ملا، کہنے لگے کہ اعتراض کرنے والے، میری تجھ سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، اگر تو میرے جملے کو جھٹلاتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا، تو نے رسول کی حدیث کو جھٹلایا ہے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو تجھ جیسا ہو۔ قسم خدا کی اس سے بڑا جملہ میں سرزمین سرولی پر نہیں پڑھ سکتا۔ عزیزان گرامی، اس نے رسول کی حدیث کو جھٹلایا تھا تو ثابت ہوا کہ وہ بد نسب ہے۔ اگر کوئی رسول کی بیٹی کو جھٹلا دے، زندہ باد زندہ باد۔ جو رسول کی بیٹی کو جھٹلا دے اس کے بارے میں کیا کہے گا زمانہ؟ یہ ثابت ہے احادیث سے۔ عزیزان گرامی، ایک صلوات عرض کریں پر محمد تو حر نے اس چراغ کی روشنی دیکھی اور خوش نصب تھے، فاطمہ کے شیدائی تھے۔ کیسے پتا کہ فاطمہ کے شیدائی تھے؟ عزیزان گرامی، کیونکہ جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو حسین نے کہا تھا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو حر کا جواب سنیے، یہیں سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حر نے کہا عرب کی سرزمین پہ حر کو اگر کوئی یہ جملہ کہتا تو حر پلٹ کے وہی جواب دیتا، لیکن حسین تم فاطمہ کے بیٹے ہو، میں فاطمہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ الفت تھی فاطمہ سے حر کی۔ عزیزان گرامی سنیے، تو یہ چراغ جب جلتا ہے عزیزان، حسینی چراغ، تو خوش نصب کو اس کی روشنی دکھ جاتی ہے، اور یقین جانیے عزیزان گرامی، اور یہ روشنی جو ہے پھیلتی چلی جا رہی ہے پورے زمانے میں۔ تبھی نہ جوش ملی آبادی نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، مطلب یہ ہے کہ اس روشنی کو دکھنے تو دو، زمانہ پروانوں کی طرح کھینچا چلا آئے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پروانوں کی طرح کھینچا چلا آئے گا۔ اب عزیزان ایک جملہ اور عرض کر دوں، بڑی آہستہ سے، پہنچ گیا تو بہت لطف لیں گے۔ اب اگر کوئی مجلس میں نہیں آتا تو زیادہ زور نہ دیجئے۔ کل کی مجلس میں جو ہے پیشخانی ہوئی، احتشام صاحب نے کیا خوب شعر پڑھا جو ہے کہ سانپ کاٹے گا دودھ پلانے کے بعد، ایسا کر کے کچھ مفہوم تھا اس کا جو ہے۔ اگر کوئی مجلس میں نہیں آ رہا، بیزار ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ روشنی دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے۔ اور کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ آیت اللہ محمود الحسن آ کر اس جملے پر جو ہے کہا کرتے تھے کہ جو ہے اگر کوئی ایسا دکھائی دے تو پریشان نہ ہونا، اپنے سے یہ سمجھ لینا کہ گھر کی دیواریں زیادہ بلند نہیں تھیں۔ ایک صلوات عرض کرے پر محمد وال۔
گرامی سنیے، یہ ہے محبت حسین، اور یہ سجا سجایا ماحول عزیزان گرامی ہم کو ملا ہے قسمت سے، اور اس قسمت کے لیے شکرانے کی نماز ادا کرا کریے۔ جب بھی موقع مل جائے، جب بھی موقع مل جائے تو 2 رکعت نماز پڑھا کریے، اور اس کی نیت میں بتا رہا ہوں، یہ نماز کوئی واجب نہیں ہے لیکن ثواب واجب سے کہیں زیادہ، اطمینان آپ کو بہت ملے گا۔ آپ نماز پڑھیں، پروردگار نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت شکرانے کی طور پہ کہ تو نے مجھے ایسے مذہب میں اور ایسے خانوادے میں پیدا کیا جہاں محبت علی و حسین ہمارے رگوں میں دوڑتی ہے۔ اس بات کے شکرانے کے طور پہ ہم 2 رکعت جب موقع ملے، زندگی میں ایک بار ہی چاہے لیکن پڑھیے گا، کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسی ماؤں کے گود میں ہم پروان چڑھے کہ جو ماں ہمیں محبت اہل بیت کے ساتھ پال رہی ہے۔ اب عزیزان گرامی ہماری ذمہ داری کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہماری ذمہ داری کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، بڑھ گئی، ہم دائرہ محبت حسین میں آ گئے، ہماری ذمہ داری بڑھ گئی۔ کیسے؟ اگر ایک عام آدمی نماز نہ پڑھے اور اسی کے ساتھ جو ہے ایک مولوی نماز نہ پڑھے، آپ دیکھیں اذان ہو رہی ہے، ظہر سے لے کے مغرب تک جو ہے ٹہلتا گھومتا ہے مولوی، تو عام آدمی کو آپ کنارے کریں گے، لیکن جو مولوی نماز نہیں پڑھ رہا اس کو جو ہے آپ چند جملے تو سنا ہی دیں گے، چاہے سامنے چاہے پیٹھ پیچھے۔ بھائی انسان وہ بھی 2 آنکھ 2 ہاتھ 2 پیر، وہی سب کچھ اس کے پاس بھی، کہیں گے نہیں یہ مولوی ہے، مطلب اس کا ایک اسٹیٹس ہے، اس کو پڑھنا چاہیے تھا، یہ دین کا ذمہ دار ہے۔ قسم خدا کی، پوری دنیا ایک طرف، آپ حسین کے عزادار ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے دین پر عمل کرنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے حسین نے دین بچایا، دین کے لیے قربانی دی، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ بہت ساری باتیں میں نے عرض کی آپ کے لیے، چند باتیں اور عرض کر رہا ہوں۔ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، اور ہمیں آخرت میں چہرہ دکھانا ہے، اپنا مولا کو چہرہ دکھانا ہے، اور مولا کو چہرہ دکھا کے جو ہے مولا کو مایوس نہیں کرنا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کروں، سوچتے رہیے گا، آج کون سا دن ہے؟ منگل ہے، منگل ہے، کل بدھ، پرسوں شب جمعہ، جمعرات، پرسوں جب شب جمعہ آئے گی نا، بعد نماز مغربین رات میں، یہ جو پچھلے جمعے سے لے کے اب کی شب جمعہ تک 1 ہفتے کا آپ کا عمل ہے نا، اعمال، یہ سب پہنچے گا امام کی بارگاہ میں، سب ہر ہفتے کا پہنچتا ہے۔ عزیزان گرامی جب اس ہفتے کا اعمال پہنچے گا الا ماشاءاللہ، تو اس ہفتے میں تو ماشاءاللہ بہت سارا وقت آپ کا ذکر اہل بیت میں گزرا ہے، لیکن گزرے ہوئے اپنے پچھلے 52 ہفتوں کے بارے میں سوچو۔ یہ 52 میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں 1 سال کی بات کروں، باقی جتنی زندگی گزر گئی ہر ہفتے کے بارے میں سوچو، اور جس ہفتے تم نے کوئی گناہ کیا ہو اس ہفتے کے بارے میں سوچو، سوچو۔ ہر ہفتے پہنچتا ہے، جانتے ہو کیا؟ امام اسے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد جو ہے اگر اعمال اچھا ہے تو دعا کرتے ہیں کہ واقعاً میرا شہدائی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اعمال اگر خراب ہے نا، مثلاً جھوٹ ہے، فریب ہے، نماز نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، بے دینی ہے، بد کلامی ہے، برائی ہے، تو اشک بہتے ہیں امام کے، روتے ہیں امام، گریا کرتے ہیں امام، قسم خدا کی۔ اب مجھے یاد رکھیے گا یا نہ رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، جب شب جمعہ ہو تو یاد کریے گا کہ پچھلے جمعے سے لے کے اس شب جمعہ تک ہم نے کیا 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 ہے، کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا، کہیں جو ہے برائی تو نہیں کی، کہیں جو ہے بد کلامی تو نہیں کی، کہیں جو ہے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، میرا یہ غلط کام پہنچا ہے۔ یوں تو امام ہر لمحہ ہمارے اوپر نظر رکھتے ہیں، لیکن یہ دستور ہے، امام دیکھ کے روتے ہیں، رو کے کہتے ہیں میرا چاہنے والا، میری محبت کا دم بھرنے والا،
میرے لیے جو ہے جینے والا ایسا ہے جس کے اعمال میری مرضی کے مطابق نہیں ہے. قسم خدا کی بہت خشک موضوع ہے. ہر جگہ اس بات کو سننے کو لوگ تیار نہیں ہوتے. مولانا صاحب یہ ساری باتیں نہ پڑھا کریے. ایک کلیجہ ہے عزیزان گرامی اپنے خلاف سننا. اور الا ماشاء اللہ اس بات کو اگر ذہن میں رکھیے گا، اور جس ہفتے آپ کی پوری نماز ہوگی صبح سے لے کے مغربین تک، جس ہفتے کوئی برا کام نہیں ہوگا، اس ہفتے آپ مجھے یاد کریں گے. اتنا سکون محسوس ہوگا کہ آج ہم نے اپنے ہفتے بھر کے اچھے عمل سے امام کے چہرے کو مسکرانے کے لائق بنا دیا. اور جس ہفتے آپ کے اعمال میں برائی ہوگی، سمجھ لیجئے گا آج آپ کے برے عمل نے امام کی آنکھوں کو غمزدہ کر دیا، اشکبار کر دیا. میرا کام ہے پڑھنا، یہ ذمہ داری ہے ممبر کی، اور یہ ذمہ داری ہے اس امامے کی، اس ابا قبا کی، اور اس عہدے کی جو میں نبھا رہا ہوں، تاکہ کل میرا دامن نہ پکڑا جائے کہ آپ کو ایک ایک گھنٹہ کر کے 50 گھنٹے ملے. آپ نے کیا میسج پہنچایا، کیا پیغام دیا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے جو میں نے آپ کے سامنے، اور ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ باتیں میں آپ کے حوالے کروں گا. اچھا سنیے، جتنے بھی لوگ ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ہوگا جس کو یہ حدیث یاد نہ ہو. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. یہ سب کو یاد ہے نا کہ پہلا بھی محمد، اوسط بھی، آخر بھی، سب کے سب محمد. سب کو یاد ہے نا؟ یعنی رسول بھی محمد، علی بھی محمد، حسن بھی محمد، حسین بھی محمد، باقی سب محمد، اور پردے میں جو رہنے والا ہے وہ بھی محمد. یہاں پہ ہم بیٹھ کے اپنے 5ویں محمد کو، یعنی تیسرے امام کو اور 5ویں معصوم کو، جس کو حدیث کے اعتبار سے محمد کہتے ہیں، یعنی امام حسین کو، رلانے والے کے ظلم کے نتیجے میں روتے ہیں یا نہیں روتے ہیں؟ پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا، پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا سکا ہے. امام حسین کربلا میں روئے، اس وجہ سے ہم روتے ہیں یا نہیں روتے ہیں؟ اور یزید پہ لعنتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک وقت کے محمد کو رلایا ہے. تو اگر ہمارے برے اعمال، ہماری بے نمازی، ہمارے جو ہے غلط کام، ہماری غلط بیانی، ہمارے غلط فعل اگر وقت کے محمد کو رلائیں، تو ایک محمد کو اس نے رلایا تھا، ایک محمد کو ہم رلا رہے ہیں، تو کتنا غلط کام ہم کر رہے ہیں عزیزان گرامی. اس طرح کا میں نے بیان ایک جگہ دیا تو بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کرنے لگے. پورے بیان کو ہٹا کے ایک چھوٹی سی کلپ کاٹ کے ڈالی، اور اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ یہ عزاداروں کو یزید سے ملا رہے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ، خاکم بدہن، خاکم بدہن. میں نہیں ایسا کہہ رہا ہوں، میں لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ امام کے رونے کا سبب نہ بنے. بس کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. میرے لیے عزت کا سبب نہیں بن سکتے، ذلت کا سبب مت بننا. اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. خصوصاً جا کے اپنے بچوں کو تاکید کریے گا. جہاں 1-2 مہینے اپنے بچوں کو اس بات کے لیے آمادہ کر دیا کہ پچھلے جمعے سے لے کے اس شب جمعے تک میں تم نے امام کو خوش کرنے کے کتنے کام کیے. جانتے ہیں ایران وغیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ اسکولوں میں بچوں کو ڈائری دی جاتی ہے، جتنے اچھے کام کرنا لکھنا، جتنے اچھے کام شب جمعہ، روز جمعہ سے لے کے شب جمعہ تک بچے لکھتے ہیں. آج میں نے صدقہ دیا، آج میں نے ظہرین پڑھی، آج میں نے مغربین پڑھی، آج میں نے ماں کی خدمت کی، آج میں نے یہ کیا. ہفتے بھر کا جب جا کے استاد کو دیتے ہیں، استاد دیکھ کے کہتا ہے کہ آج تم سے امام خوش ہوئے. قسم خدا کی. ایسے ہی جب سلسلہ سالوں چلتا ہے نا، تو بچوں کے ذہن میں یہ بات بالکل فیڈ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے امام کو ناراض نہیں کرنا ہے، اپنے امام کو ہمیں جو ہے خوش کرنا ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی میسج عزیزان گرامی. ہم روشنی میں ہیں، ہم اندھیرے میں نہیں ہیں عزیزان گرامی. ہم روشنی میں ہیں. ہم امام حسین علیہ السلام کے ہدایت کے چراغ کی روشنی میں ہیں عزیزان گرامی. ہم سے تو کوئی غلطی ہونی ہی نہیں چاہیے، قسم خدا کی عزیزان گرامی.
امام روتے ہیں، رو کے کہتے ہیں پروردگارا اگر اس کے اعمال اگر اس جملوں پہ غور کریے گا، اس کے اعمال اسے اچھائی کی طرف لا سکتے ہیں تو اسے توفیق دے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، کسی بھی انسان کی حالت تب تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود نہ چاہے، کسی بھی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود نہ چاہے۔ لہذا اس ماہ محرم میں عہد کریں کہ مولا اب تک جو ہوا سو ہوا، اب جو شب جمعہ آئے گا اس میں ہم اپنے اچھے اعمال آپ کو بھیجتے رہیں گے تاکہ کم سے کم ہم آپ کو رلائیں تو نہ۔ بس عزیزان گرامی، کیونکہ یہ جب روتے ہیں تو زمین لرزنے لگتی ہے، آسمان لرزنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی سنیے گا، میں یہیں لے کر آ گیا آپ کو، مصائب کے جملے ہیں۔ عزاداروں، حر کی بات چل رہی تھی، جیسے ہی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا نا، حر تو پیاسا لگتا ہے، پانی پی لے پھر گفتگو ہوگی، تیرے جانور پیاسے لگتے ہیں، پلا دے پانی پھر گفتگو، ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ حر تیرے لوگوں کی زرہیں دھوپ سے جل رہی ہیں، اس پہ پانی ڈال دے تاکہ ٹھنڈک محسوس ہو۔ حر کہنے لگا اتنا مہمان نواز انسان آج تک نہ دیکھا۔ اے حر رکو، ظہر کا وقت ہو گیا، تم اپنے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لو، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لے، پھر جو ہے گفتگو ہوگی۔ حر نے کہا آقا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز دو جماتے ہوں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آقا کربلا، حر کربلا لے کے آیا، سوچتا رہا 2 محرم سے 10 محرم تک، 9 محرم کی صبح تک حر سوچتا رہا کہ حسین کے کربلا لانے۔ ایک مرتبہ خیمے سے نکلا، پتہ نہیں میرا جملہ آپ تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا عزاداروں، خیمے سے نکلا، دیکھا ایک شخص چند گھوڑوں کو لیے ہوئے جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حر دیکھا نہیں اتنی گرمی ہے، میں انہیں پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حر تڑپ گئے، کہا ٹھہر جاؤ، تم کسے پانی پلانے لے جا رہے ہو؟ کہا جانوروں کو۔ ایک مرتبہ کا رکو، خیمے سے محسوس کرو کیا بچوں کے التش التش ہائے پیاس کی آوازیں تمہیں نہیں سنائی دیتی؟ ایک مرتبہ وہ انسنی کر کے چلا گیا، حر چیخ کے رونے لگے، تڑپ کے رات گزاری حر نے۔ صبح ہوئی، حر غمزدہ پانی لیا، خیمے کے پیچھے گیا وضو کرنے کے لیے، ایسے چلو میں پانی لیا، جیسے ہی چلو میں پانی لے کے ہاتھ دھویا نا، خیمے کی پشت سے آواز آئی، حر تو پانی گرا رہا ہے، میرا حسین اور اس کے بچے پیاسے ہیں۔ حر اٹھا، دیکھا دائی اور بائی جانب کوئی دکھائی نہ دیا، ایک مرتبہ پھر اٹھایا، وضو کے لیے ایک چلو پانی لیا اور لینے کے بعد پھر آواز آئی، حر تو سمجھا نہیں، میرا حسین اور اس کے بچے پیاسے ہیں، تو پانی گرا رہا ہے۔ حر سمجھ گئے، ایک مرتبہ آمادہ ہوئے، تیار ہوئے، چھوڑ دی یزیدی فوج، چلنے لگے، بیٹے کو لیا، غلام کو لیا اور حر چلنے لگے۔ عزاداروں سنیے گا، قیامت آ گئی عزاداروں۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا جس کا نام حجر تھا چلنے لگے عزاداروں، اور حر کا غلام چلنے لگے عزاداروں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا خیمہ قریب ہے، اے میرے بچے میں حسین سے بڑا شرمندہ ہوں، ایسے نہ جا پاؤں گا، میرے ہاتھ مجرموں کی طرح باندھ دو، میں حسین سے نگاہیں نہ ملا پاؤں گا، میری آنکھوں میں پٹیاں باندھ دو۔ ایک مرتبہ بچے نے کہا اے میرے بابا آپ حسین سے اتنا شرمندہ کیوں ہے؟ ایک مرتبہ حر نے کہا اے میرے بچے یہ جو خیمے سے سکینہ کی التش کی آواز آ رہی ہے اس کی وجہ میں ہوں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سنیے گا عزادارو، حر نے آنکھوں میں پٹی باندھی، مجرموں کی طرح حسین کے پاس گیا۔ عزادارو سنیے گا، حر پہنچا، آقا کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ جانتے حر گھوڑے سے اترا نہیں، بس اسی انداز میں حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے حسین کے قدموں میں گرا دیا۔
حسین نے ہر کو سینے سے لگایا، ایک ٹھنڈی سانس لی، ٹھنڈی سانس لے کے حسین زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ ایک مرتبہ ہر کہتا ہے مولا میری غلطیوں کی وجہ سے رو رہے ہو نا، مجھے کیسے معافی ملے اس وجہ سے رو رہے ہو نا۔ مولا نے منہ پہ تماچے مارے، کہا ہر اس وجہ سے حسین نہیں روتا، مولا پھر کیوں رو رہے ہو؟ ہر حسین تو اس لیے رو رہا ہے کہ کل جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو حسین نے پانی پلایا تھا، اور آج دوست بن کے آیا ہے، حسین کے پاس پانی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، بس ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی۔ 2 محرم ہے آج عزادارو، روئیے عزادارو۔ ہر سے زندہ نہیں رہا جا رہا تھا، ایک مرتبہ ہر نے اجازت مانگی، بیٹے نے کہا بابا جان میں پہلے جاؤں گا۔ حجر کو اجازت ملی، ہر کے بیٹے کو، لڑنے گیا۔ لڑنے جیسے ہی گیا نا، کچھ دیر لڑا، زمین پہ گر گیا۔ عزادارو یہ جملہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن اتنا درد بھرا جملہ ہے نا کہ ہر بار پڑھو نیا لگتا ہے۔ حجر جو ہے، ہر کا بیٹا گھوڑے سے گرا، کہ بابا جان میری مدد کو آؤ۔ ہر 2 قدم چلے، لڑکھڑا کے گر گئے، لڑکھڑا کے گر گئے۔ کسی طرح سے لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے اپنے بیٹے کے جنازے کے قریب پہنچے، لاشے کے قریب پہنچے، دیکھا کیا حسین کھڑے ہیں۔ حجر کے لاشے کو اپنے زانو پہ سر رکھ کے کہہ رہے ہر چلے جاؤ، چلے جاؤ، ہر چلے جاؤ۔ مولا کیوں بھیج رہے ہو؟ ارے ہر یہ جوان کا لاشا ہے، برداشت نہ کر پاؤ گے، چلے جاؤ۔ اے مولا ابھی تو ان کو بھیج رہے ہو، ابھی کچھ دیر کے بعد اکبر ہوگا، کوئی نہ ہو۔ اکبر کا جنازہ ہوگا اور کوئی نہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی